للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ ذی الحج ڈے 9 اور آج ہمارا یہ لاسٹ موٹیویشنل ڈے ہوگا، تو سوچا کہ اس کو اسپیشل بنایا جائے، آپ سے لائیو بات کی جائے، لائیو موٹیویٹ کیا جائے. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم جو میں نے سلیکٹ کیا وہ تھوڑا سا آپ کے لیے آکورڈ ہوگا 5 AM، لیکن پیچھے مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، آپ لوگ صبح اٹھیں اور دن کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے کریں، سحری کریں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں، ذکر کریں اور جاگ کے آڈیو سنیں تاکہ آپ کا یہ دن بھرپور طریقے سے گزر سکے. الحمدللہ جو لوگ اس وقت لائیو سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ لائیو آنا قبول فرمائے. آمین. آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا کیونکہ جیسے ہی میں نے کلک کیا فوراً سے آپ لائیو آ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آج کے دن تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. جس تڑپ سے آپ انتظار کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کے لیے چن لے. آمین. آپ سب کے میسیجز آ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سب کو اکٹھے جواب دے دیتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. آج ذی الحج ڈے 9 ہے، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے. پاکستان اور انڈیا اور بہت سے ممالک میں آج 9 ذی الحج ہے، لیکن کچھ جگہ پہ آج عید بھی ہوگی. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے. آمین. بہترین طریقے سے عید گزاریں، خوشیوں کے ساتھ کھائیں اور کھلائیں، خوش رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. آج یہ آپ کو موٹیویٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب ہمیں کسی چیز کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوتا، کسی خاص وقت کا پتہ نہیں ہوتا، کسی خاص دن کا پتہ نہیں ہوتا، کسی خاص انسان کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے. تو اس کی ویلیو دینے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو آج کا جو لیکچر ہے اس کی میں نے 3 پارٹس بنائے ہیں. نمبر 1 ہم اس کی فضیلت کو جانیں گے، کیا امپورٹنس ہے اس دن کی. نمبر 2، اچھا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے، علم ہے، لیکن اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کریں، اپنے آپ کو کیسے اٹھائیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے. ہم سب کو علم دے دیتے ہیں. جیسے آپ نے آج بہت سے لوگوں کو کہا ہوگا، اپنے گھر والوں کو کہا ہوگا ہمارے ساتھ مل کے روزہ رکھیں، دیکھیں 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن سب نے کہا ہوگا اچھا ٹھیک ہے تم رکھ لو، ہماری طرف سے تم دعائیں مانگ لو، یا مجھے جاب پہ جانا ہے، اور بہت سی انہوں نے آپ کو وجوہات بتائی ہوں گی. تو آپ کو جب کسی کو علم دینا ہے تو اس کے ساتھ ان کو موٹیویٹ بھی کریں. بتانے کے بعد ان کو کہیں چلے مل کے رکھتے ہیں، دیکھیں ہم نے مل کے جنت میں جانا ہے. اس لیے آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو علم آ گیا ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے. کئی لڑکیاں سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہم سے دعا نہیں مانگی جاتی. اچھا، کئی یہ کہتی ہیں کہ ہم وضو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. یعنی وہ موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب آپ ایسی احادیث پڑھتے ہیں، ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں جنت کا ذکر آتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کو یہ ثواب ملے گا اس عمل میں، تو آپ اٹھتے ہیں، آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو سیکنڈ پارٹ ہمارا یہی ہوگا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، کیسے آج دن ہم اچھی طرح عبادت کر سکیں. نمبر 3 کہ ہم کون سی دعائیں کریں اور کس طرح سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. یہ 3 پارٹس ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے شارٹ پارٹ اس کی فضیلت کا ہوگا، کیونکہ لاسٹ 8 ڈیز سے ہم اس کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آج چھوٹی سی اس کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیں گے. یہ دن جو ہے 9 ذی الحج، اس دن ہمارا دین مکمل ہو گیا. جتنے حکم آنے تھے شریعت کی، جتنے بھی آنے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. قرآن کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد حدیث کی روح سے 9 ذی الحج کے دن جو روزہ رکھے گا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی ایک پچھلا سال، آپ دیکھیں گے اینڈ آف دا ایئر ہے، یہ لاسٹ منتھ ہے اسلامک کیلنڈر کا،
اور آنے والا جو سال ہے 2 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. صرف ایک روزے کی وجہ سے. تو کیوں چھوڑے ہم یہ روزہ؟ پھر اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا دن ہے ہی دعاؤں کا دن. اب دیکھیں ہمیں رمضان میں اتنا انتظار ہوتا ہے 10 نائٹس کا، اور وہ بھی اس لیے لاسٹ 10 نائٹس کا کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہم سے چھپا لی تاکہ ہم تمام راتوں میں عبادت کریں. اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ ایک دن ہے جس کا ہمیں اوپنلی پتہ ہے، پھر بھی ہم اس سے غافل ہیں، پھر بھی ہم عبادت نہیں کرتے، پھر بھی ہم دعائیں نہیں مانگتے. تو آج کا دن ہمیں پتہ ہے کہ آج ہمیں ہماری ساری مرادیں پوری ہونے والی ہیں. آج ہم جو مانگیں گے ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ فضیلت تھی جو آپ کو جاننا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو آج روزہ نہیں رکھ سکے. شرعی عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ نے نیت کی، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے. تو دیکھیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول فرمائے اور بغیر روزے ہی آپ کا اجر لکھ دے. آمین. اور اگر آپ میں سے کوئی انسان ابھی میری آڈیو سن رہا ہے، یہ بعد میں واٹس ایپ گروپ میں سنے گا، اور وہ اس نے سحری نہیں کی، وہ روزہ نہیں رکھا، لیکن ابھی تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو ابھی آپ نیت کر لیں، کیونکہ نفلی روزے کی کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں. آپ ابھی نیت کر لیں کہ مجھے آج کا روزہ رکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. آمین. جو آج روزہ نہیں رکھ پائی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ بیمار تھی، کچھ بھی ہے، جو باقی کام ہے آج کے دن کے وہ آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ذکر کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ دعا کیا کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ان الفاظ کا ترجمہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے دلوں میں جائے اور پھر آپ بہترین طریقے سے اس کو ادا کریں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اس کے لیے ہی بادشاہت ہے، وَلَہ الحمد اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کتنے پاورفل ورڈز ہیں، ٹوٹلی توحید کے ورڈز ہیں. تو آج کا دن اسی لیے ہے کہ یا رب العالمین آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح سے آپ تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اور سب سے امپورٹنٹ دعائیں مانگیں. شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ آج یہی چاہتے ہوں کہ آپ کا سارا فوکس دعاؤں پہ ہو، اور آپ نے آج خوب دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ. اب چلتے ہیں ہم اگلے پارٹ کی طرف جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں آج دعاؤں کے لیے، کیسے ہم ہاتھ اٹھائیں، کیسے ہم فرض نمازوں پہ فوکس کریں، کیا کریں. آج ہم نے روزہ بھی رکھ لیا ہے تو کیسے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو اب آپ کو میں تھوڑی سی ایگزامپلس دوں گی ڈیلی لائف سے، اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا انشاءاللہ. نمبر 1، آپ پرسوں سے ایک پکچر دیکھ رہے ہوں گے جس میں کعبہ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے اور وہ اکیلی ہے اور وہ دعائیں مانگ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چنا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کو موقع ملا اور وہ اکیلے دعائیں مانگ رہی تھی. آپ سب نے وہ پکچر ضرور دیکھی ہوگی، حاجیوں میں سے ایک عورت تھی. اسی طرح سے جب کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تو تب ایک ویڈیو، ایک پکچر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک آدمی ہے جو اکیلا کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے، جس نے 20 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یوں تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اکیلے کعبہ کا طواف کریں گے، اور اللہ نے وہ کیا. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ نے چنا ایک مرد کو بھی اور اللہ نے چنا ایک عورت کو بھی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے جو مسلم ممالک ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک کے کچھ خاص بندے بیچ میں سے نکالے جنہوں نے اب حج کرنا تھا. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت لکی لوگ ہیں جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور وہ صرف سعودیہ کے رہنے والے نہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ کنٹری سے ان کا تعلق ہے. اللہ نے ان کو چنا، ہم مانتے ہیں، اور ہم بہت خوش تھے ان کو دیکھ کے، اور آنکھیں کل سے رو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسا چنا اور ان کا کیسا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں جیسے ایک ٹریفک رک جاتی ہے اور کچھ خاص گاڑیاں گزر کے جا رہی ہوتی ہیں
اور آپ کو سمجھ آ رہا تھا کہ خاص بندے ہیں جن کے لیے ساری ٹریفک کو